اسرائیل اور حماس کے مابین امن معاہدے کی خوشخبری ابھی تک ایک دھندلے خواب کی طرح تھی، جس کا آغاز غزہ کی تباہی اور فلسطینیوں کی بے گناہی پر منحصر تھا۔ یہ معاہدہ ایک لمحے کی امید کی کرن تھا، لیکن اس کے پیچھے جو کہانیاں تھیں وہ درد اور خون میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ غزہ کی گلیوں میں بکھرے ہوئے ملبے، جلے ہوئے مکانوں کی باقیات اور معصوم بچوں کے آنکھوں میں وہ خوف جو شاید کبھی ختم نہ ہو، ان سب نے اس امن معاہدے کی حقیقت کو ایک سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ یہ معاہدہ جو ایک طرف امن کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش سمجھی جا رہی تھی، دوسری طرف فلسطینیوں کی قربانیوں کا تسلسل تھا۔ اسرائیل کے فضائی حملوں اور زمینی جنگ نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی زندگیوں کو تڑپ سے بھر دیا تھا۔ ایک دن میں مارے جانے والے بے گناہ شہری، زخمی بچوں کی آہیں اور عورتوں کی اذیت کا منظر، وہ سب کہانیاں تھیں جو امن کے بھیتر چھپی ہوئی تھیں۔ یہ سب کچھ ایک متنازع حقیقت کے طور پہ سامنے آ رہا تھا کہ جب تک فلسطینی عوام کے خون کی قیمت ادا نہ کی جائے، امن کا خواب محض ایک فریب بن کے رہ جائے گا۔ یہ جنگ نہ صرف اس خطے کا سیاسی منظر بدل رہی ہے، بلکہ فلسطینیوں کی روح اور عزت کا ایک سنگین امتحان بھی تھا۔ اس دوران فلسطینی عوام کی قربانیاں، ان کے عزم اور ان کی غیر متزلزل ہمت نے دنیا کو یہ دکھایا کہ وہ جنگ کے بھنور میں بھی اپنی زمین، اپنے خاندان اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ اور اب اس امن معاہدے کے دائرے میں جہاں اسرائیل کو اپنی جیت نظر آ رہی ہے، وہیں فلسطینیوں کا دکھ اور درد ایک کہانی کی طرح زندہ رہا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، 7 اکتوبر 2023 یہ واقعہ ایک ایسی صبح کو بیان کرتا ہے جب اسرائیل کے لیے سنیچر کا دن یعنی ہفتے کا دن معمول کے مطابق ایک مذہبی تعطیل سبت کے طور پہ شروع ہوا تھا۔ یہ دن اسرائیلیوں کے لیے عبادت، خاندانوں کے ساتھ وقت گزارنے اور دوستوں سے ملاقاتوں کا ہوتا تھا۔ لیکن اس دن کی صبح اسرائیل کے لیے غیر معمولی دھچکا تھا جب حماس کی جانب سے اچانک راکٹس کی برسات شروع ہوئی۔ غزہ کی پٹی، جسے اسرائیل نے برسوں سے بند کر رکھا تھا، ایک طویل عرصے سے مسلسل رکاوٹوں کے ذریعے الگ تھلگ کر دی گئی تھی۔ اس کے باوجود حماس نے ایک انتہائی مہارت اور منصوبہ بندی کے ساتھ ان رکاوٹوں کو عبور کیا۔ جب صبح تقریباً 6:30 بجے راکٹ داغے گئے تو ان کی تعداد اور شدت نے اسرائیل کو حیران کن حد تک مفلوج کر دیا۔ اسرائیل کا جدید آئرن ڈوم میزائل دفاعی نظام عموماً ان حملوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہتا تھا، مگر اس دن راکٹس کی بے تحاشا تعداد نے اس نظام کو ناکام بنایا۔ حماس کے مطابق پہلے مرحلے میں 5000 راکٹ داغے گئے، لیکن اسرائیل نے ان راکٹس کی تعداد کم بتائی۔ یہ حملہ نہ صرف غزہ کی سرحدوں کے قریب بلکہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب، مغربی بیت المقدس اور دوسرے شہروں تک بھی پہنچا۔ راکٹس کی برسات نے پورے علاقے میں دھواں اور تباہی کی تصویر کشی کی۔ حماس کے جنگجوؤں نے اس دوران متعدد مقامات پر حملہ کیا جہاں سے انہوں نے غزہ کی سرحدوں کو عبور کرنے کی کوشش کی۔ اس حملے نے اسرائیل کی سیکیورٹی کے مضبوط حصار کو چیلنج کیا۔ اسرائیل نے 2005 میں اپنی فوج اور آباد کاروں کو غزہ سے نکال لیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ غزہ کی فضائی، سمندری اور سرحدی حدود پر مکمل کنٹرول رکھتا تھا۔ اس کے باوجود حماس کے جنگجوؤں نے ان تمام رکاوٹوں کو عبور کیا جس سے اس جنگ کے آغاز کی شدت اور منصوبہ بندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حماس کے حملے نے اسرائیلی دفاعی نظام اور اس کے حفاظتی حصار کو ایک نئے امتحان میں ڈالا۔ حملہ کرنے والے جنگجوؤں نے صرف روایتی راکٹس کا استعمال نہیں کیا بلکہ انتہائی جدید اور منظم حربوں کا سہارا لیا۔ ان میں فضائی گلائڈرز کا استعمال بھی شامل تھا، جن کے بارے میں غیر مصدقہ فوٹیج میں کم از کم 7 گلائڈرز اسرائیلی حدود میں دیکھے گئے۔ یہ جدید جنگجو اقدامات اسرائیلی فوج کے لیے غیر متوقع چیلنج ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ حماس کے جنگجوؤں نے کشتیوں کے ذریعے بھی اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر اسرائیلی فوج نے 2 کشتیوں کو روکنے کا دعویٰ کیا، لیکن حملے کی سب سے زیادہ توجہ کراسنگ پوائنٹس پر ہونے والے متعدد اور منظم حملوں نے حاصل کی۔ 5:50 پر حماس کے مسلح ونگ کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر حملے کی ابتدائی تصاویر پوسٹ کی گئیں، جن میں کریم شالوم کے مقام پر اسرائیل میں غزہ سے داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان تصاویر میں مسلح جنگجوؤں کا اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملہ کرتے ہوئے اور اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کے قریب دیکھتے ہوئے پایا گیا۔ ایک اور تصویر میں جنگجوؤں کو موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر خاردار رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اور بلڈوزر کے ذریعے ان رکاوٹوں کو گراتے ہوئے دیکھا گیا۔ حماس کے رہنماؤں نے خاردار رکاوٹوں کو کامیابی سے عبور کیا اور اس کے بعد ایرز کے مقام پر بھی ایک اور دھماکے کے ذریعے رکاوٹ کو پار کرنے کی کوشش کی۔ ایک حماس کے جنگجو نے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور 8 جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجی چوکی کی جانب دوڑ کر فائرنگ کر دی۔ اس دوران فوجی مارے گئے
जंगजुओं का तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म अंदाज नज़र आया जो कंपाउंड में कमरों का जायज़ा ले रहे थे। उस हमले की नौइयत और शिद्दत ने यह साबित किया कि यह हमला सिर्फ हमास के लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए भी एक बड़े चैलेंज का बाइस बन चुका है। गजा की पट्टी में 7 सरकारी क्रॉसिंग पॉइंट्स में से 6 इजराइल और 1 मिस्र के कंट्रोल में था, लेकिन चंद ही घंटों में हमास के जंगजुओं ने उन रुकावटों को अबूर करते हुए इजरायली इलाके में दाखिल होने के मुतअद्दिद रास्ते तलाश कर लिए। हमास के जंगजू पूरे इजराइल में फैले और बज़ाहिर उन्हें फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया गया था क्योंकि उन्होंने 27 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। उनका सबसे दूर तरीन मकाम गजा के मशरिक में 22 किलोमीटर दूर औफा कम का कस्बा था जिस तक वो पहुंचने में कामयाब हुए। उसी दौरान सदेरोत में जंगजू एक पिकअप ट्रक में गुजरे जो गजा के मशरिक में सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। उसके अलावा जनूबी इजराइल में ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले जब तकरीबन 1 दर्जा मुसल्ला जंगजू अश्केलॉन की खाली सड़कों पर नजर आए। इजरायली हुकाम ने शहरियों को घरों में छुपने की हिदायत की। रईम के करीब एक सहरा में एक मौसीकी फेस्टिवल हो रहा था जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक थी और एक ऐनी शाहिद के मुताबिक मुसल्ला जंगजू एक वैन में हथियारों के साथ आए और फिर 3 घंटों तक इजराइलियों को निशाना बनाने की कोशिश करते रहे। ये हमले इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक संगीन चैलेंज साबित हुए जिन्हें हर समत से हमलों का सामना था और वो इनके तदारुक करने में नाकाम रहे। हमास के जंगजुओं ने न सिर्फ दिफाई इक़दामात को अबूर किया बल्कि इजराइल के अंदर भी फारी और मुनज़्ज़म हमले किए। हमास ने इजराइली आबादियों के साथ साथ 2 अहम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। उनमें ज़कम और रईम में मौजूद फौजी अड्डे शामिल थे और रईम से सामने आने वाली फुटेज में कई फौजियों की जली हुई गाड़ियां दिखाई दी जो अड्डे के करीब सड़क पर पड़ी थीं, जो हमले की शिद्दत और तबाही का गवाह थीं। हमास के सोशल मीडिया चैनल्स पे हलाक होने वाले इजरायली फौजियों की लाशों की तस्वीर शाया की गई और इस दौरान रॉकेट हमलों की इब्तदा के कुछ ही घंटों में सैकड़ों इजरायलियों के मारे जाने की खबरें सामने आई और ये सब इस अंदाज में हुआ कि किसी ने इसकी तवक्को भी नहीं की थी। चंद घंटों में इजराइल के जनूबी इलाकों में फौजी इमदाद पहुंचना शुरू हुई, लेकिन एक वक्त तक हमास का गजा से बाहर काफी इलाके पर कंट्रोल हो चुका था। यह हमला इतनी बर्क रफ्तारी से हुआ कि इजराइल को एक लम्हे के लिए भी ठीक से रद्द-ए-अमल का मौका न मिला और इससे होने वाला नुकसान इजराइल के लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं था। यह सवाल कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ इजराइल की दिफाई हिकमत अमली और सिक्योरिटी के हवाले से एक संगीन सवाल बन चुका है जो कई बरसों तक पूछा जाता रहेगा। अब बात करते हैं अमन मुआहिदे के तनाजुर में रिहा होने वाले कैदियों के बारे में। मरवान अल-बरगौसी फ़लस्तीनी सियासतदान और फतह तहरीक के एक अहम रहनुमा हैं जो 22 साल से इजरायली जेल में कैद हैं और इसके बावजूद गजा में जंगबंदी के मुमकिन मुआहदे में एक मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी रिहाई को इजराइल और हमास के दरमियान मुमकिन मुआहदे का एक अहम नुक्ता समझा जा रहा है जिसमें फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया, जिनमें मरवान अल-बरगौसी भी शामिल हैं। अमरीकी सदर और कतर की जानिब से इस मुआहदे की तस्दीक की जा चुकी है, लेकिन इजरायली काबीना ने जब इसकी तस्दीक की तो उसके बाद का मरहला अब तय पाना शुरू हुआ है। मरवान अल-बरगौसी 1958 में रमला के करीब कुबर गांव में पैदा हुए। उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब इजराइल ने 1967 की जंग में गरब उर्दन और मशरकी यरूशलेम पे कब्जा कर लिया। तब मरवान की उम्र सिर्फ 9 साल थी। उन्होंने 15 साल की उम्र में फतह तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद फ़लस्तीनी जद्दोजहद के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। 1978 में पहली बार मरवान अल-बरगौसी को मुसल्लह तंजीम का रुकन होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। कैद के दौरान उन्होंने इब्रानी ज़बान सीखी और 1983 में रिहाई के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन डिग्री हासिल करने में उन्हें 11 साल लगे और इस दौरान वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक रहे। वो फतह की यंग गार्ड नामी तंजीम के सरकर्दा रुकन बने जो यासिर अराफात और महमूद अब्बास की जिलावतनी के दौरान उभरी थी। उनकी रिहाई और उसके बाद फ़लस्तीनी सियासत में उनका किरदार एक मौजू बना क्योंकि मरवान अल-बरगौसी को इजराइल ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कैद किया और उनकी रिहाई के मुतालिबात के सियासी असरात हैं। उनकी रिहाई की सूरत में यह सवाल भी उठता है कि आया ये इजराइल के लिए एक चैलेंज साबित होगा या ये फ़लस्तीनियों के लिए एक फतह की अलामत बनेगा। मरवान अल-बरगौसी फ़लस्तीनी सियासत में एक नुमाया शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए जदोजहद में गुजारा। 1987 में जब फ़लस्तीन में पहले इंतफादा का आगाज़ हुआ तो मरवान अल-बरगौसी गरब उर्दन के रहनुमा के तौर पर उभरे और उनकी क़यादत में फ़लस्तीनी अवाम ने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की। बाद में उन्हें उर्दन जिला वतन कर दिया गया, लेकिन 1994 के ओस्लो मुआहदे के बाद वो वापस फ़लस्तीन लौटे और उस वक्त से उनका किरदार मज़ीद अहम हो गया। मरवान अल-बरगौसी ने अमन मुआहदे की हिमायत की, लेकिन इसराइल के बारे में उनके शकूक व शुबहात बरकरार रहे। 2000 में जब इंतफादा की दूसरी लहर का आगाज़ हुआ तो मरवान अल-बरगौसी फतह पार्टी के रहनुमा और अस्करी तंजीम के सरबराह के तौर पर मारूफ हुए। 2001 में एक कातिलाना हमले में उनकी ज़िंदगी बच गई जब उनके मुहाफिज की गाड़ी को मिसाइल से निशाना बनाया गया।
مروان البرغوثی کی مقبولیت اس وقت مزید بڑھ گئی جب انہیں 2002 میں اسرائیل نے آپریشن ڈیفینسو شیلڈ کے دوران گرفتار کیا اور الزام عائد کیا کہ انہوں نے عسکری گروہ کتائب شہداء الاقصی کی بنیاد رکھی ہے جو اسرائیلی سپاہیوں اور آباد کاروں کے خلاف حملے کرتا تھا، لیکن مروان نے ان الزامات کی تردید کی اور انہیں 5 بار عمر قید اور 40 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن انہوں نے اسرائیلی عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مروان البرغوثی کو فلسطین میں اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ کئی فلسطینی انہیں نیلسن مینڈیلا کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور ان کے حامیوں کے مطابق وہ محمود عباس کے بعد فلسطینی اتھارٹی کے اگلے صدر بننے کے لیے بہترین امیدوار ہیں۔ ان کی رہائی کے لیے متعدد مطالبات سامنے آئے اور انہیں فلسطینی سیاست میں ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ اسرائیلی اخبارات کے رپورٹس کے مطابق اسرائیل مروان البرغوثی کی رہائی پہ غور کر رہا ہے، لیکن یہ رہائی مشروط ہوگی۔ اگر مروان البرغوثی کو رہا کیا جاتا ہے تو یہ شرط رکھی جائے گی کہ فلسطینی علاقوں سے باہر رہیں۔ انیس القائم جو ایک ماہر بین الاقوامی قانون ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو مروان بیرون ملک رہتے ہوئے بھی فلسطینی صدر بن سکتے ہیں، کیونکہ فلسطینی آئین میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے جو جلا وطنی میں رہ کر صدر بننے سے روکے۔ ماضی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جب جلا وطن رہنما بیرون ملک رہتے ہوئے سربراہ مملکت رہے، جیسے کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران ہوا تھا۔ یورپی یونین کی فنڈنگ سے چلنے والے فلسطینی سینٹر برائے پالیسی اور سروے ریسرچ نے 13 دسمبر 2023 کو ایک پول رپورٹ شائع کی جس کے مطابق مروان البرغوثی فلسطینی صدر کے لیے معروف امیدوار ہوں گے۔ اگر صدارتی انتخابات میں محمود عباس، سابق حماس رہنما اسماعیل ہنیہ اور مروان البرغوثی امیدوار ہوتے تو مروان 47% ووٹ لے کر سب سے آگے ہوتے، لیکن اسماعیل ہنیہ کو 43% ووٹ ملتے اور محمود عباس کو صرف 7% ووٹ ملتے، لیکن اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ مروان البرغوثی کا موقف یہ ہے کہ وہ اسرائیل سے امن اور 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مبنی 2 ریاستی حل کے حق میں ہیں۔ 2002 میں انہوں نے امریکی اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے فلسطینی علاقوں سے مکمل انخلاء کی ضرورت پر زور دیا تھا، اور ان کے مطابق فلسطینیوں کا مقصد صرف بین الاقوامی قانون کی عملداری ہے۔ مروان کی رہائی پہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اسرائیلیوں کا ایک حصہ ان کی رہائی کے مخالف ہے کیونکہ ان کے اوپر الزامات ہیں، جبکہ دوسرے کا ماننا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے درمیان اتفاق رائے قائم کرنے اور مخالف دھڑوں کو متحد کرنے کے لیے بہترین امیدوار ہو سکتے ہیں۔ جنوری 2024 میں اسرائیلی مصنف گریشن ہاکسن نے ہارٹیز اخبار میں لکھا تھا کہ غزہ کی جنگ کے بعد ایک ایسا رہنما ضروری ہوگا جو فلسطینی اتحاد کو مضبوط کر سکے اور خطے کو غیر مسلح رکھنے کا عزم رکھتا ہو، اور یہ رہنما مروان البرغوثی ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ رہائی کے اس عمل کے بعد فلسطینیوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔